سر آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق سے نوازا ہے، وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی سے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم پر قرض ہے، ہم پر قربانی واجب نہیں، تو طرح طرح کے یعنی کہ وہ خود ہی اپنے مسائل کو اجاگر کر کے بہانہ لگاتے قربانی نہیں کرتے، تو اس حوالے سے آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میں 44 ٹی وی کے ناظرین کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال اللہ عز و جل نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت جل والا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہ ہم پہ ایک مالک کریم کی بارگاہ سے آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ مومن کیا تو اپنا مال رب کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہم بس طرح طرح کے بہانے بنا کے ہیلے کر کے بھئی میرے اوپر لازم نہیں ہے قربانی، میرے پہ اتنا قرض ہے، میرے پہ، حالانکہ ہمارے پاس جو جائیداد ہوتی ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو ہم وہ چھوڑ کر وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم پہ ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، رب نے اتنا نوازا ہے، تو رب کی بارگاہ میں ہم نے کرنا تو ایک جانور ہی قربان ہے نا۔ تو اس کے اوپر میں یہ ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ ناظرین اس پرفتن دور میں خدا را رب ذوالجلال کے عذاب سے ڈریے، مالک کریم جل شانہ کے بارگاہ میں اپنا مال قربان کیجیے تاکہ رب بھی ہم پہ راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک کریم جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھو ایک صحابی تھا، صحابی رسول نے نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنا جانور قربان کر لیا، اس کے دل میں شوق تھا، اب اس کے پاس 2 جانور تھے، ایک جو بڑا قربانی لگتا تھا وہ اس نے قربان کر لیا۔ تو نبی رحمت نے نماز عید پڑھائی، تو نماز عید کے موقع پہ جو حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں حضور نے فرمایا کہ جس نے عید نماز پڑھنے سے پہلے اپنا جانور ذبح کر لیا وہ صرف گوشت ہے، اور جو نماز عید پڑھنے کے بعد اپنا جانور قربان کرے گا وہ اس کے لیے قربانی ہے۔ تو ایک صحابی حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو لا علمی میں اپنا جانور پہلے قربان کر لیا، اب تو میرے پاس قریباً 1 سال کا بکری کا بچہ موجود ہے، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تم وہ 1 سال کا بچہ اس کو قربانی کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو اس کے پاس اتنی پراپرٹی تھی نہیں، اتنا مال تھا نہیں، اور تھا بھی وہ صحابی رسول، تو اس نے عرض کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو قربان کرو۔ پتا چلا مال تھوڑا بھی ہو مگر اتنی استطاعت ہو کہ انسان آسانی سے رب کی بارگاہ میں اپنا مال قربان کر سکتا ہے، تو قربان کرنا لازم ہے۔ سر لاسٹ میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے گا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی گائے کا بچہ ذبح ہو سکتا ہے مگر بھینس کا بچہ، جس کو پنجابی زبان میں کٹا بولا جاتا ہے، کہ بچڑے کو ذبح کر سکتے ہیں مگر کٹے کو ذبح نہیں کر سکتے، مگر قربان کر سکتے ہیں۔ مگر اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ہیں وہ کٹا کو بھی قربانی پر قربان کر رہے ہیں اور بچڑے کو بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا جو کٹا ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے اس کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ نسل کا حکم ہے، اونٹ کی نسل قربان کرنا، جی، گائے کی نسل قربان کرنا اور بکری کی نسل قربان کرنا۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جی، زکوٰۃ دیتے وقت جس کے پاس بھینسیں موجود ہیں، جی، تو اس کے پاس اگر گائے کا ایک بچہ بھی موجود نہیں ہے، کوئی گائے نہیں ہے، کوئی بچڑا نہیں ہے، اس کے پاس اگر بھینسیں ہی بھینسیں ہیں، بھینس کو جاموس بولتے ہیں نا، جی، تو جو مسئلہ ہے شریعت کا کہ اس کے پاس اگر بھینسیں ہیں، وہ بھینسیں نصاب کو پہنچ گئی تو اس میں سے ایک بھینس کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ جب زکوٰۃ اس کی قبول ہے،
بات تو نسل کی ہے. اب اعتراض یہ ہے کہ نبی رحمت نے قربانی نہیں کی اس کی, صحابی رسول کسی نے قربانی نہیں کی اس کی. تو اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا, ناظرین ذرا غور فرمائیے گا کہ کیا عرب شریف کے علاقے میں, جسے ہم پنجابی میں میرو جانور بولتے ہیں, روتا ہوتا ہے گائے وغیرہ کی نسل, گائے وغیرہ, اور گائے کی نسل میں سے ایک جانور کو ہم میرو بولتے ہیں, جسے بھینس, کٹا یہ بول دیتے ہیں. تو کیا عرب شریف کے علاقے میں اب بھی بھینس ہے؟ وہاں تو اب بھی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہاں پہ گرمی اتنی شدت کی پڑتی ہے, وہاں پہ میرو جانور رہ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تو پوری زندگی میں بھینس کا, کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا اور دودھ بھی نہیں پیا. وہ ہم کھا رہے ہیں, ہم اس کا دودھ بھی پیتے ہیں, بلکہ ہم جب دودھی وغیرہ سے یا کسی کے گھر سے دودھ لینا ہے, نہ جی ہمیں گائے کا نہ دینا, ہمیں بھینس کا دودھ دینا. کیوں کہ وہ دودھ, اس میں لذت کچھ اور ہوتی ہے, اس میں سے گھی زیادہ نکلتا ہے, اس کا دہی جمایا جائے تو وہ بڑا ثقیل قسم کا ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے. تو ہم بھینس کا دودھ تو بڑے ذوق سے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم وہ پھٹے پہ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے, تو پہلے ہم چربی کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ یہ چربی پیلے کلر کی ہے یا وائٹ کلر کی ہے. پیلے کلر کی نہیں یار, یہ تو گائے کے, یہ نہیں ہم نے لینی, وائٹ والی لینی. وائٹ والی کیوں؟ وہ جی وہ کٹے کی ہے. تو نبی رحمت نے جب پوری زندگی بھینس کا, کٹے کا گوشت کھایا ہی نہیں ہے, اگر کوئی ثابت کر دے کہ حضور نے ساری زندگی میں گائے کا دودھ پیا یا گائے کا گوشت کھایا, تو پھر وہ یہ بات کرے کہ بھینس کا دودھ پیا یا بھینس کا گوشت کھایا, تو پھر وہ یہ بات کرے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. جب حضور نے تو ساری زندگی یہ پروڈکٹ استعمال ہی نہیں کیا, ہم اسے بڑی دیدہ دلیری سے استعمال کر رہے ہیں, بالکل ایسے, اور بڑے ذوق سے کرتے ہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں گائے کے گوشت میں بیماری ہے, کٹے کے گوشت میں بیماری نہیں ہے. ہمارے بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, بعض احباب یہ بھی کہتے ہیں. تو ہم بھینس کو استعمال کر رہے ہیں, کٹے کو استعمال کر رہے ہیں عام گوشت کھانے میں, گائے کو نہیں استعمال کر رہے. تو ادھر ہم قربانی کے وقت نہیں جی قربانی یہ نہیں لگ سکتا. قربانی کیوں نہیں کرنا؟ تو اللہ کی راہ میں مال ہی قربان ہے. بالکل ایسے. تو یہ مال ہمیں پسندیدہ ہے ہمارا, تو ہم نے اپنا پسندیدہ مال رب کی راہ میں قربان کرنا ہے. اس لیے اس کی قربانی جو ہے وہ بالکل جائز ہے. جو یہ کہے کہ یہ نہیں ہے, وہ بس وہ کہتے ہیں کہ آپ دا رکھر جان واسطے, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو ساتھ تھوڑی سی دیکھنے والے 44 ٹیم کو جو ناظرین ہیں ان کو یہ بھی بتائیے گا, جب عید قربان پر قربانی کی جاتی ہے اور گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے اس کے حصے ڈالے جاتے ہیں, ڈیریاں بنائی جاتی ہیں, تو اس کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے؟ زیادہ تر اگر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو دیا جاتا ہے, اور جو ناقص تو نہیں ہم اس کو بول سکتے, پنجابی زبان میں بول لیں کہ چربی وغیرہ ہوگی, گوتری وغیرہ ہوگی, وہ غریب لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے یا آس پاس کے جو بسنے والے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا گوشت کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ہاں, جو گوشت کی تقسیم ہے اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تعلیم کردہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. اصل اب قربانی کی باری آتی ہے جی, ذبح کر کے اس کو کھا لینا یہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ اپنا مال غربا میں تقسیم کر دینا. جی, اب کرنا کیا ہے, اس کے 3 حصے کرنے ہیں. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اچھا ہے وہ اپنے حصے میں رکھ لیا, جو بالکل ناقص قسم کا ہے, ردی قسم کا ہے, وہ ہم نے غربا کے لیے رکھ لیا, مساکین کے لیے رکھ لیا, یتیم لوگوں کے لیے رکھ لیا, اور جو تھوڑا سا اچھی حالت کا ہے وہ کسی دوست کے دے دیا, رشتہ دار کو جو سب سے اچھا لگا وہ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ گوشت کو ایک ڈیری بنائیں, اس کو سب کو ملا دیں. اس کے بعد
اس کا برابر وزن کر کے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسی ڈھیریاں بنا دی اکٹھی کر مرضی سے, کے, بس بھئی یہ اس کی ہوگی, یہ اس کی ہوگی, یہ اس کی ہوگی. نہیں, اس کو برابر میں تولا جائے, بالکل وزن مکمل کیا جائے. جب وزن مکمل ہو جائے 3 ڈیریوں کا, اب ان میں سے جون سی مرضی ایک مالک رکھ دے, وہ خود پکا کے کھا سکتا ہے. جو دوسری ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ اپنے احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیز و اقربا کو دیا جا سکتا ہے, چاہے انہوں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی, پھر بھی ہم ہو سکتے ہیں. وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنی بہن کو, اپنے رشتہ داروں کو, سسرال والوں کو, اپنے دمادوں کو, کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے کسی دوست کو دیا جا سکتا ہے, تاکہ کوئی چودھری ہو, کوئی راٹھ ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی وڈیرا ہو, کوئی سردار ہو, سبھی کو وہ دیا جا سکتا ہے. تو اب جو تیسرا حصہ ہے وہ حصہ اہمیت سب سے زیادہ اس کی ہے کہ اس کو غربا میں بانٹنا, غربا کو پہنچانا. اب ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے نا, ہم 3 حصے بھی بنا لیتے ہیں. تو اب کیا کرتے ہیں, اب گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی غریب آئے گا, آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا, کوئی کہے گا بھی مجھے یہ دے دو, برتن آگے کرے گا جی مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو, ہم نے قربانی نہیں کی. بالکل اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈھونڈو جنہوں نے قربانی نہیں کی, گوشت پکڑو, ان لوگوں کے گھروں میں جاؤ اور جا کے ان کو گوشت دو, اور ساتھ میں یہ نہیں پھڑایا قربانی تو نہیں کی تو لے رہا, نہ ایسے نہیں, بلکہ ایسے کہ بھائی آپ کی مہربانی, آپ نے قربانی نہیں کی, ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا, تو آپ کی مہربانی ہوگی, آپ یہ میری طرف سے لے لیں. میں نے قربانی کی, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, تو آپ یہ قربانی کا گوشت لے لیں, آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ قبول کر لیں تو. اب یہ دیکھو یہاں پہ نخرے کا ٹائم ہے غریب کے اوپر, مگر ادھر تو یکسر ہی بدل گیا نا کام. بالکل ایسے, یہاں پہ نخرے کا ٹائم ہے غریب کے اوپر کہ غریب کی مرضی وہ قبول کرے, مرضی نہ کرے. اگر وہ کہے نہیں جی میں نے نہیں قبول کرنا آپ کا گوشت, تو ہم اس کو زبردستی نہیں ٹھونس سکتے کہ لوگ, مگر غریب ہے, جب ہم اس کو گوشت پیش کریں گے, پتہ نہیں بیچارے نے کتنی دیر بعد گوشت کھانا ہوگا, تو وہ قبول کر لے گا. اور اس کے بعد ہم یہ نہ سوچے کہ یہ قبول ہو گیا, جب اس کو دے کے وہاں سے واپس مڑے نا, تو دل میں رب کی بارگاہ میں دعا کریں, الہ العالمین میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, غریب کے گھر پہنچ کر اس کو گوشت پیش کر دیا, مولا اب تو قبول فرما لے. سبحان اللہ. جب وہ قبول فرمائے گا تو ہماری قربانی قبول ہوگی. اب یہ جو طریقہ ہے کہ جی وہ آئے مانگے گوشت, دل چاہا دے دیا, تھوڑا دے دیا, بہتا دے دیا, تو ہمارے کیا ہوتا ہے جی وہ تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں, اتنا 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 اتنا, کیا ہے جی وہ چلو کسی اور کو بھی, کسی اور کو بھی, اور بھائی ایک گھر کی اسے کم از کم ایک ٹائم کا کھانا تو پک جائے. بالکل میں آپ کی اس بات سے بہت بڑا اتفاق رکھتا ہوں, بالکل ایگری ہوں آپ کی بات پہ. یہ بات بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ جب گوشت کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے نا, جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف 3 سے 4 بوٹیاں دی جاتی ہیں, ایک پاؤ بھی نہیں ہوتا, ان کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے چھوٹی سی چھنی میں. اور جو صحبے سے یہ لوگ ہوتے ہیں یا جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے پتیلوں میں گوشت دیا جاتا ہے. اس حوالے سے دیکھنے والے ناظرین کو ہونا کرنا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ غریب آدمی کو کم از کم ایک وقت کا اس کا کھانا بڑے اچھے طریقے سے پک جائے, اتنا گوشت اس کو دینا چاہیے. بالکل ایسے ایک غریب آدمی کو, پھر آگے دوسرا ڈھونڈا جائے, پھر تیسرا ڈھونڈا جائے, پھر آگے ڈھونڈے جائیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو 2-3 بوٹیاں دے دی, چلو جی اس سے زیادہ غریبوں میں بانٹا جائے گا. بھائی ایک آدمی کے گھر کا چولہا نہ چلا تو زیادہ کو دینے کا ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل ایسے فائدہ تو یہ ہے کہ غربا کے منہ میں ہم نے جو قربانی کی ہے وہ غربا کے منہ میں چلی جائے, وگرنہ یہ قربانی جو پہلی امتیں تھیں ان پہ تو گوشت کھانا جائز ہی نہیں تھا. وہ قربانی کرتے تو حکم کیا تھا اللہ رب العزت کا کہ اپنے جانور کو قربان کر کے کسی اونچے ٹیلے پہ رکھاؤ. اب آسمان سے بجلی آتی, وہ جل کے راکھ ہو جاتا, جس کا جل کے راکھ ہو جاتا وہ خوش ہوتا کہ مالک نے قبول فرما لی ہے, اور جس کا نہ جل کے راکھ ہوتا, آسمان سے بجلی نہ آتی, تو پھر اس کے لیے ہوتا وہ پریشان ہوتا کہ پتہ نہیں میرے مال میں کیا نقص ہے جس وجہ سے یہ مالک نے قبول نہیں کیا.
اب دیکھو امت مسلمہ پہ رب ذو الجلال کا کرم دیکھو, رب کی مہربانی دیکھو کہ حضور کے صدقے ہم پہ کیا کرم فرمایا. ایک تو ہماری پردہ داری رہ گئی کہ ہم نے مال قربان کر لیا, قبول تو اس نے فرمانا ہے. پردہ داری یہ ہے کہ ہم نے حرام پیسے کا بھی لیا نا تو مالک کریم جل شانہ ہمارے رات کو فاش نہیں فرما رہا. بالکل ایسے ہے. اور غریب کو دینا, جب ان غریبوں کو دینا ہے, وہ ہمارے جو غریب جو حضرات ہے نا ان کے صدقے میں تو ہمیں کھانا جو ہے نا وہ نصیب ہوا. بالکل جی. تو اگر ہم ان کو ہی ان کا حق نہ دیں گے تو پھر ہمارا جو کھانا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ ہم تو ویسے بھی روز کھاتے رہتے ہیں. سر لاسٹ میں ایک میرا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو ہر گاؤں میں, ہر سٹی میں, ہر دیہات میں کچھ غیر مسلم لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غیر مسلمانوں کے گھر جاتے ہیں کہ جی ہمیں بھی قربانی کا گوشت دیا جائے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت ہرگز نہیں دینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت گفٹ کر بھی دیتے ہیں. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا بتائیں گے, غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے یا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے؟ غیر مسلم کو جو قربانی کا گوشت ہے وہ دو صورتیں ہیں. ایک غیر مسلم ہوتا ہے حربی, ایک ہوتا ہے ذمی. جی. جو حربی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ذمی کے زمرے میں نہیں آتا. ذمی کون ہوتا ہے؟ کہ جو مسلم ریاست میں رہنے کے لیے جس جگہ پہ رہ رہا ہے اس جگہ کا وہ کرایہ, اس جگہ کا ٹیکس, اس جگہ کا وہ اسے بولو کہ جزیہ جی. وہ ادا کرتا ہے. تو وہ ذمی ہوتے ہیں اور ان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف بالکل کوئی پروپیگنڈا نہیں کریں گے. بالکل ایسے. ہم آپ کی ریاست کے خلاف بالکل کوئی پروپیگنڈا نہیں کریں گے بلکہ ہم ادھر پورا امن شہری بن کے رہیں گے. جی. یہ ہوتے ہیں ذمی. اور جبکہ دوسری طرف ہوتے ہیں حربی لوگ کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, وہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, حکومت کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, امن کو قائم نہیں رہنے دیتے. تو اب جو ہمارے ادھر حضرات ہیں وہ حربی کے زمرے میں آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ جو ادھر ان کے پاس پراپرٹی ہے وہ ان کی ذاتی ہے. جی بالکل ایسے. وہ حربی کے زمرے میں آ رہے ہیں. ان سے آج ادھر ہمارا کوئی ایک ضلع کا جو آفیسر ہے, جو ضلع کا مالک ہے, جی. وہ آ کے کہے بھی آپ یہ جگہ چھوڑو, آپ کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ دیں گے, تو کیا ہوگا؟ فوری میڈیا آئے گا, فوری جناب جی وہ نیٹ پہ بات چلے گی, فوری طور پہ اس پہ وہ جتنی بھی غیر مسلم کمیونٹی ہے وہ سب اس پہ ہو جائے گی, یکجا ہو کر اس پہ ایکشن لیں گے. بالکل ایسے. اور اس پہ کیا کریں گے؟ وہ پوری دنیا کو بتائیں گے بھئی یہ تو مسلمان تو ظلم کر رہے ہیں. تو پھر وہ حربی ہوئے, وہ ذمی تو نہ ہوئے. ذمی تو وہ لوگ ہیں جیسے حاکم وقت کہے, جو اسلامی حاکم ہے وہ کہے تو اس کے کہنے پہ وہ بات مانیں اور چلیں. تو ادھر تو ایسے نہیں ہے, ادھر تو یکسر تبدیل ہے. بلکہ ایسے آتا ہے کہ کوئی کسی غیر مسلم کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور کسی مسلم کے پاس پیسہ کم ہے, تو وہ جو غیر مسلم ہے وہ اپنے آپ کو ادھر حاکم تسلیم کرتا ہے. تو ایسے جو غیر مسلم ہیں ادھر ہمارے, ان کو قربانی کا گوشت بالکل نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ حربی کے زمرے میں آتے ہیں. ذمی کے زمرے میں آتے ہوں تب دینا جائز ہے. بالکل ایسے. تو سر لاسٹ میں آپ دیکھنے والے ناظرین کو قربانی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ قربانی کرنا, اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے. حدیث پاک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قربانی کرتا ہے وہ خوش خوش قربانی کرے. قربانی کرتے وقت وہ بڑا خوش ہو, یہ نہ ہو کہ وہ خوش نہ ہو بلکہ اس کے چہرے پہ پریشانی کے اثار ہو کہ میں اپنا مال رب کی بارگاہ میں دے رہا ہوں, کیا بنے گا, میرے پاس کیا رہ جائے گا. نہیں, بلکہ وہ خوش ہو کہ مالک تو قبول فرما لے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
اس سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے؟ نبی رحمت نے فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو خون زمین پر گرتا ہے، زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر گرتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا صبح قیامت تک اس مسلمان کے لیے جس نے قربانی کی ہوگی اس کے لیے وہ دعا کرتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ کرے گا دعا، استغفار کرے گا اور دعا کرے گا مالک میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس نے اپنا محبوب مال تیری راہ میں قربان کیا، مولا تو اس کی بخشش فرما دے. اور حضور نے فرمایا اب جب وہ آدمی قربانی کے اس جانور کو اس کی کھال اتارے گا، اب اس کی کھال اتارنے پہ ایک ایک کھال کے اوپر جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے مالک کریم جل شانہ پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور نبی رحمت نے فرمایا پھر جب وہ اس کا پیٹ چاک کرے گا تو اس کے پیٹ چاک کرنے کے عوض رب ذوالجلال اللہ عز و جل جنتی کستوری اور جنت کے محلات سے اسے نوازے گا. اور ساتھ میں مہربان نبی رحمت نے فرمایا کہ آدمی جب پیٹ چاک اس کا کرے گا جانور کا تو اس کے بدلے میں مالک کریم جل شانہ اس کو جنتی محل عطا فرمائے گا جہاں پہ جنتی غلمان اور جنتی حوریں اس کی خدمت گار ہوں گی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد نبی رحمت نے فرمایا پھر جب وہ اس جانور کے مختلف پیس کرے گا، جیسے ہم اس کے ٹولے علیحدہ کر دیتے ہیں، چانپے علیحدہ کر دیتے ہیں، مختلف گوشت کے بڑے بڑے پیس کر کے رکھ دیتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس کے عوض میں رب ذوالجلال اللہ عز و جل اس آدمی کو جنت میں اونٹ سے بڑا ایک ایک پیس کے بدلے میں ایک ایک جانور عطا فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا پھر جب وہ اس گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بناتا ہے تو ہر ایک بوٹی کے بدلے میں مالک کریم جل شانہ اس بندے کو جنت میں ایک تیز ترین خوبصورت گھوڑا عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو جب قربانی کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ مالک کریم جل شانہ اتنا نوازتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہ اپنا مال رب کی بارگاہ میں قربان کرنا سبحان چاہیے. اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم جل وعلا ہمیں اپنا مال رب کی بارگاہ میں ذوق اور شوق کے ساتھ قربان کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جی یہ تھے قاری محمد حسین نقشبندی صاحب جو قربانی کے فضیلت بتا رہے تھے اور قربانی کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. انشاءاللہ ہر ہفتے جب تک عید قربان میں جتنے دن باقی ہیں انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ قربانی کے متعلق اس طرح کے پروگرام آپ کو دکھائے جائیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار ویدا شروع کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.